أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هَارُونُ مِنْ قَبْلُ يَا قَوْمِ إِنَّمَا فُتِنْتُمْ بِهِ وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمَنُ فَاتَّبِعُونِي وَأَطِيعُوا أَمْرِي. قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعن أفعصيت أمري. صدق اللہ العظیم. اللہ رب العزت نے سورۃ طٰہٰ کی آیت نمبر 90 سے تلاوت کی توفیق عطا فرمائی. اس سے قبل والی آیات میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کوہ طور پہ جانا اور پیچھے سامری کا قوم کو گمراہ کرنا اور ان کو بچھڑے کی عبادت پہ لگانا، اس کا ذکر تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ خبر اللہ جل شانہ نے بطور بذریعہ وحی عطا فرمائی کہ آپ کے پیچھے آپ کی قوم کو سامری نے بگاڑ دیا ہے، گمراہ کر دیا ہے. ان آیات کا ترجمہ یہ ہے کہ پیچھے چونکہ حضرت ہارون علیہ السلام موجود تھے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کو اپنا نائب بنا کر گئے تھے اور ان کو تاکید کر کے گئے تھے کہ قوم کے اندر اصلاح کی کوشش کرنا، قوم کے اندر فساد نہ ہو. تو جب قوم بچھڑے کی پوجا میں لگی تو حضرت ہارون علیہ السلام نے اپنی ذمہ داری پوری فرمائی. وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هَارُونُ مِنْ قَبْلُ، اور اس سے پہلے ہارون علیہ السلام ان سے فرما چکے تھے یا قومی، اے میری قوم، انما فتنتم بہ، تم اس بچھڑے کے ذریعے سے آزمائے گئے ہو، آزمائش میں ڈالے گئے ہو. وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمَنُ، تمہارا رب رحمان ہے. فَاتَّبِعُونِي، پس میری اتباع کرو. وَأَطِيعُوا أَمْرِي، اور میرے حکم کی اطاعت کرو. حضرت ہارون علیہ السلام کے ساتھ قوم کے 12,000 لوگ ایسے تھے جو حضرت ہارون علیہ السلام کے ساتھ تھے، اور دو طبقے بچھڑے کی پوجا کرنے میں وہ ہوئے. ایک تو کہتے تھے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے منع کریں گے تو ہم باز آ جائیں گے، اور ایک طبقہ وہ تھا کہ جو یہ کہتا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام آ کر بھی ہمیں روکے تو ہم باز آنے والے نہیں ہیں. تو ان کا جواب سنیے. قالوا لن نبرح علیہ عاکفین، کہنے لگے کہ ہم اسی پر جمے رہیں گے، ہرگز اس سے پیچھے نہیں ہٹیں گے. حتی یرجع الینا موسیٰ، یہاں تک کہ موسیٰ علیہ السلام ہمارے پاس واپس آ جائیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام جب واپس آئے، ان کو چونکہ خبر مل چکی تھی، تو وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَىٰ إِلَىٰ قَوْمِهِ غَضْبَانَ أَسِفًا، حضرت موسیٰ علیہ السلام انتہائی غصے میں واپس آئے. سورہ اعراف میں ہے قَالَ بِئْسَ مَا خَلَفْتُمُونِي مِن بَعْدِي أَعْجِلْتُمْ أَمْرَ رَبِّكُمْ وَأَلْقَى الْأَلْوَاحَ وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُرُّ إِلَيْهِ. آتے ساتھ ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت ہارون علیہ السلام کو سر کے بالوں سے پکڑا، یجر الیہ، اور اپنی طرف کھینچا. تو حضرت ہارون علیہ السلام نے فرمایا اے میری ماں کے بیٹے، قال ابن ام، اے میری ماں کے بیٹے، ان القوم استضعفونی، قوم نے مجھے کمزور سمجھا تھا. وکادوا یقتلوننی، وہ مجھے قتل کرنے لگے تھے. فلا تشمت بی الاعداء، آپ میرے ساتھ یہ معاملہ کر کے دشمنوں کو ہنسنے کا موقع نہ دیں. تو حضرت ہارون علیہ السلام سے موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یا ہارون ما منعک اذ رأیتہم ضلوا، آپ کو کس چیز نے روکا تھا جب وہ لوگ گمراہ ہو گئے تھے اور آپ دیکھ رہے تھے ان کی گمراہی کو. اللہ تتبعن، آپ میرے پیچھے کیوں نہیں آئے؟ جب آپ نے دیکھا کہ یہ لوگ بچھڑے کی پوجا کرنے لگ گئے ہیں اور شرک میں داخل ہو گئے ہیں، تو اصول یہ تھا کہ آپ ان کو ترک کر دیتے، چھوڑ دیتے اور سیدھا میرے پیچھے تو کوہ طور پر آتے. افعصیت امری، آپ نے میرے حکم کی خلاف ورزی کی ہے. حضرت ہارون علیہ السلام نے آگے سے فرمایا قال یا ابن ام، اے میری ماں کے بیٹے. یہ خطاب اس لیے کیا کہ تاکہ شفقت اور تعاطف، نرمی میرے ساتھ کریں. لا تأخذ بلحیتی ولا برأسی، میرے سر کے بال اور میرے داڑھی کے بال نہ پکڑیں. میں کیوں نہیں آپ کے پاس پیچھے آیا. انی خشیت ان تقول فرقت بین بنی اسرائیل، مجھے ڈر ہوا کہ آپ یوں کہتے
کہ آپ نے بنو اسرائیل کے درمیان تفرقہ ڈال دیا، ولم ترقب قولی، اور میری بات کا انتظار نہیں کیا۔ حضرت ہارون علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہاں پر الگ الگ اجتہاد ہے۔ وہ یہ ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی منشا یہ تھی، جب یہ قوم شرک میں مبتلا ہو گئی تھی اور آپ کی دعوت دینے سے بھی یہ باز نہیں آ رہے تھے، تو آپ کو ترک کر دینا چاہیے تھا، چھوڑ دینا چاہیے تھا، آپ سیدھا میرے پاس پیچھے واپس آتے۔ تو ایسے لوگ جو اللہ کی نافرمانی حرام درجے کی کر رہے ہوں اور اس سے باز نہ آ رہے ہوں، ان کی صحبت، ان کی مجالست، ان کے ساتھ رہنا نہیں چاہیے۔ حضرت ہارون علیہ السلام کی منشا یہ تھی کہ اگر میں چھوڑ کر آ جاتا تو ان کا فساد اور ترقی کر جاتا۔ میں نے چاہا کہ میں ان کے بیچ میں رہوں، اصلاح کی کوشش کرتا رہوں، اور شاید کہ جب آپ واپس آ جائیں تو ان کی اصلاح ہو جائے۔ یہ دو انبیاء علیہ السلام کے الگ الگ اجتہاد ہیں، اور کسی اجتہاد کو بھی اللہ جل شانہ نے غلط نہیں فرمایا۔ نبی جب اجتہاد کرتے ہیں تو اللہ جل شانہ اگر ان سے کچھ غلطی آئے یا خطا آئے، غلطی نہیں کہیں گے، خطا یا لغزش ہو، اللہ تعالیٰ اصلاح فرما دیتے ہیں، لیکن یہاں کسی قسم کی اصلاح نہیں فرمائی۔ دو الگ الگ رخ ہیں، اور یہ راستہ دیا گیا ہے امت کے فقہاء اور علماء کو کہ موقع کی مناسبت سے وہ بھی تحقیق کریں کہ کیا کس موقع پر لوگوں کو نافرمانی میں چھوڑنا چاہیے، اور کون سے مواقع ایسے ہیں کہ جہاں نافرمانی ہونے کے باوجود ان کے اندر محنت کرنی چاہیے۔ یہ دو اہم باتیں ہیں اور دو الگ الگ ایک موضوع ہیں۔ انبیاء علیہ السلام کی اجتہادات اور فیصلوں میں اختلاف پہلے بھی رہا ہے، جیسا کہ حضرت داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام، یہ دو باپ بیٹا نبی ہیں۔ داؤد علیہ السلام باپ ہیں، سلیمان علیہ السلام بیٹے ہیں۔ ان کے درمیان فیصلوں میں بھی اختلاف ہوا ہے۔ ایک دفعہ ایک عجیب فیصلہ آیا حضرت داؤد علیہ السلام کی مجلس میں کہ ایک آدمی کی بکریاں کسی کے کھیت میں داخل ہو گئیں اور سارا کھیت چر گئے۔ داؤد علیہ السلام نے فیصلہ فرمایا کہ جس کی کھیت کا نقصان ہوا ہے وہ اتنی بکریاں لے لے، صاف سیدھا فیصلہ ہے۔ سلیمان علیہ السلام بھی اسی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، وہ فرمانے لگے اگر میرے پاس فیصلہ ہو تو میں یوں کروں، میں یوں کہوں کہ جس کا کھیت خراب ہوا ہے وہ کچھ وقت کے لیے بکریاں اپنے پاس رکھ لے، اس کے دودھ سے نفع حاصل کرے، ان کے اون سے، بالوں سے نفع حاصل کرے، اور جس کی بکریاں ہیں وہ کھیت کی اصلاح کرے، کھیت کو دوبارہ اس حیثیت پر واپس لے آئے جہاں پہلے تھا، اور اپنی بکریاں واپس لے لے۔ حضرت داؤد علیہ السلام بڑے خوش ہوئے اس فیصلے سے۔ ایک اور عجیب فیصلہ آیا، دو خواتین آئیں اور ان کا ایک بچہ، چھوٹا شیر خوار، چھوٹا سا بچہ۔ دونوں عورتیں دعویٰ کریں کہ یہ میرا بچہ ہے، ایک بڑی عورت ایک چھوٹی عورت، ایک بڑی عمر کی ایک کم عمر کی۔ ہوا یوں کہ یہ دونوں عورتیں جنگل میں تھیں اور ان کے اپنے دو بچے تھے، ایک کو آ کے بھیڑیا کھا گیا۔ اب یہ دونوں جھگڑیں کہ جو بچہ ہے یہ میرا ہے۔ تو ایک عورت جو حجت میں، دلیل میں بڑی مضبوط تھی اور بات کرنے میں اور گفتگو کرنے میں، حضرت داؤد علیہ السلام نے اس کے مطابق فیصلہ کر دیا، بڑی عورت کو بچہ دے دیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام بھی موجود تھے۔ جب یہ دونوں عورتیں باہر نکلی تو سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا فیصلہ تو یہ ہے کہ یہ بچہ لے لیا جائے، اس کو ذبح کر دیا جائے، آدھا بڑی کو دے دیا جائے، آدھا چھوٹی کو دے دیا جائے، اور اس کے لیے جلاد کو بلا لیا۔ تو چھوٹی عورت جو رونے لگی، کہنے لگی نہیں، یہ بڑی ہی کے پاس رہنے دیں، اس بچے کو بڑی کے پاس رہنے دیں، جس سے ثابت ہو گیا کہ جس کا جذبہ زیادہ تھا، کیفیت زیادہ تھی، لطف جس کا تعلق زیادہ تھا وہ چھوٹی خاتون تھی، تو بچہ ان کو واپس کیا گیا۔ تو انبیاء علیہ السلام کے درمیان بھی اجتہادات کے اختلافات ہوئے ہیں، جیسے یہاں اختلاف ہوا ہے، تو یہاں پر کسی اختلاف کی اصلاح نہیں کی گئی، اجتہاد کی اصلاح نہیں کی گئی کہ ان کی بات صحیح ہے یا ان کی بات صحیح ہے۔ لہذا ایسے مواقع جہاں معصیت ہو، اللہ کی نافرمانی ہو، تو وہاں پر کس طرح رہنا چاہیے، کب تک رہنے کی گنجائش ہے، کب تک رہا جائے گا، یہ اس زمانے کے فقہا فیصلہ کریں گے۔
حضرات صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے درمیان بھی مختلف مواقع پہ اجتہاد ہوا، خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بھی ہوا، اور آپ نے کسی کا بھی انکار نہیں فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غزوہ بنو قریظہ کے موقع پر جب غزوہ احزاب ہو گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہتھیار اتارنے لگے تو جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور آ کر عرض کیا، یا رسول اللہ آپ ہتھیار اتارنے لگے ہیں، فرشتوں نے ابھی تک ہتھیار نہیں اتارے۔ آپ نے فرمایا کہاں کا قصد ہے؟ آپ نے جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیا، یا رسول اللہ غزوہ بنو قریظہ کا قصد ہے، اس طرف چلیے، بنو قریظہ کی طرف چلیے۔ تو جبرائیل علیہ السلام نے اپنے گھوڑے دوڑائے اور فرشتے جب نکلے تو صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہم نے مدینہ کی گلیوں میں غبار اڑتا ہوا دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ سب لوگ روانہ ہو جائیں، عصر کی نماز قریظہ پہنچ کر پڑھیں۔ اب یہ دونوں جماعتیں روانہ ہوئیں، عصر کی نماز کا وقت راستے میں ہو گیا، دو جماعتوں میں اختلاف ہو گیا۔ ایک جماعت کہتی تھی کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ہم عصر کی نماز قریظہ جا کے پڑھیں تو ہم وہیں پڑھیں گے، چاہے کتنی تاخیر کیوں نہ ہو جائے۔ دوسری جماعت نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی منشا اور مقصد یہ تھا کہ عصر تک وہاں پہنچ جاؤ، لیکن عصر چونکہ راستے میں ہو گئی ہے ہم راستے میں پڑھیں گے۔ دونوں جماعتوں نے اختلاف کے ساتھ عصر پڑھی، بعضوں نے وہاں پہنچ کر پڑھی، بعضوں نے راستے میں پڑھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے قصہ آیا، آپ نے دونوں کی تصویب فرمائی، ٹھیک ہے، اختلاف آپ نے کسی کا انکار نہیں فرمایا۔ اسی طرح انبیاء علیہ السلام کا اجتہاد ہوتا ہے، عام انسانوں کے اجتہاد میں خطا اور غلطی ہوتی ہے، انبیاء علیہ السلام کے اجتہاد میں خطا نہیں ہو سکتی، لہذا اگر ہو تو اللہ پاک اصلاح فرما دیتے ہیں، لہذا ان کے ہاں خطا کا کوئی احتمال نہیں ہوتا۔ تو حضرت ہارون علیہ السلام نے فرمایا اگر میں آپ کے پاس چلا آتا ان کو چھوڑ کر تو 12,000 لوگ میرے ساتھ ہو جاتے، یہ لوگ الگ ہو جاتے، آپ مجھے کہتے کہ آپ نے بنو اسرائیل میں تفرقہ ڈال دیا، اس لیے میں آپ کے پیچھے نہیں آیا۔ اب دوسری جگہ سورۃ اعراف میں ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فوراً اللہ سے معافی مانگی۔ ایک تو غصہ تھا اور غصہ اللہ کے لیے تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کا یہ غصہ اپنی ذات کے لیے نہیں تھا، اللہ کے لیے تھا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اپنی ذات کے لیے غصہ نہیں آتا تھا، لیکن جب اللہ کے لیے غصہ آتا تھا تو کوئی اس غصے کو برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا رنگ سرخ ہو جاتا، ایک رگ ماتھے میں وہ ظاہر ہو جاتی۔ حضرات صحابہ کرام آپ کے غصے کا مشاہدہ کرتے تھے۔ وہ معروف واقعہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سفارش کی گئی بنو مخزوم کی خاتون کی کہ جس کا ہاتھ نہ کاٹا جائے، وہ قریش کی اعلیٰ خاتون ہے، ان کا ہاتھ نہ کاٹا جائے، ان سے چوری ہو گئی تھی۔ اس وقت جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا رنگ بدلا اور آپ نے فرمایا کہ پہلی امتیں اس لیے ہلاک ہوئیں کہ ان کے بڑے لوگ جب جرم کرتے تھے تو معاف کر دیا جاتا تھا اور نیچے لوگ جرم کرتے تھے تو پکڑے جاتے تھے۔ لو ان فاطمہ بنت محمد لسرقت لقطعت یدها، اگر فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی چوری کرتی تو میں ان کا ہاتھ کاٹ دیتا۔ اس وقت جو آپ کے چہرے کا رنگ تھا، جو کیفیت تھی، اس کو برداشت نہیں کر سکتے تھے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین۔ تو اللہ کے لیے غصہ تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اس غصے میں تھوڑے سے مغلوب ہو گئے تھے، اس لیے بھائی کو سر کے بالوں سے اور داڑھی سے پکڑ لیا۔ کیوں نہیں روکا ان کو؟ آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام سامری کی طرف متوجہ ہوئے۔ فما خطبک یا سامری، سامری تیرا کیا معاملہ ہے، یہ کیا کیا تو نے؟ کہنے لگا بصرت بما لم یبصروا بہ، میں نے وہ دیکھا جو لوگ نہیں دیکھتے تھے، میں نے جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا، ان کے قدم کے نشانات جہاں پڑتے تھے وہاں سبزہ اگاتا تھا۔ فقبضت قبضۃ من اثر الرسول، میں نے اس رسول یعنی جو پیغامبر جبرائیل آئے ہوئے تھے ان کے پاؤں کی، گھوڑے کے پاؤں کے نیچے سے مٹی اٹھائی، میں نے اس رسول کے نشانات میں سے مٹی اٹھائی۔ فنبذتها، میں نے اس میں ڈال دیا۔ وَكَذَلِكَ سَوَّلَتْ لِي نَفْسِي، ایسے ہی میری جی نے میرے لیے اچھا بنا کر دکھایا، میرے جی کی بات ہے، میرے دل میں آیا کہ میں ایسے کر دوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو بددعا دی، فرمایا فَاذْهَبْ، نکل جا یہاں سے، فَإِنَّ لَكَ فِي الْحَيَاةِ أَن تَقُولَ لَا مِسَاسَ، بے شک تیری لیے زندگی میں یہ ہوگا کہ تو یوں کہے گا لا مساس، مجھے مت چھوؤ، مجھے مت چھوؤ۔ تو اس کو ایسی بیماری لاحق ہو گئی تھی، اگر کوئی اس کو چھوتا تو وہ بھی بخار میں مبتلا ہوتا اور یہ بھی بخار میں مبتلا ہو جاتا، اس لیے چیختا پھرتا تھا۔ کوئی بھی آدمی دور سے آتا ہو دکھائی دیتا، اس کو کہتا مجھے ہاتھ نہ لگانا، مجھے ہاتھ نہ لگانا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض مواقع پر بددعائیں دی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک آدمی کھانا کھا رہا تھا،
بائیں ہاتھ سے۔ آپ نے فرمایا کل بیمینک، دائیں ہاتھ سے کھاؤ۔ اس نے تکبر سے کہا لستطعت، میں نہیں کھا سکتا دائیں ہاتھ سے، میرا ہاتھ نہیں اٹھتا اوپر، تکبراً کہا۔ آپ نے فرمایا لستطعت، اٹھ بھی نہیں سکے گا تیرا ہاتھ، تو پھر وہ دائیں ہاتھ سے نہیں کھا سکتا تھا۔ آپ نے بھی بعض مواقع پر بد دعائیں دی ہیں۔ وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا، ایک تو تیری دنیا میں سزا یہ ہے کہ تو یوں کہے گا مجھے مت چھوؤ، اور دوسری یہ ہے وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا، اور ایک تیرے لیے مقرر ہے سزا آخرت میں، لن تخلفہ، جس کا ہرگز خلاف نہ ہوگا۔ وانظر إِلَىٰ إِلَٰهِكَ الَّذِي ظَلْتَ عَلَيْهِ عَاكِفًا، دیکھ تیرے خدا کے ساتھ ہم کیا کرتے ہیں جس پر تم جمے ہوئے تھے۔ لَنُحَرِّقَنَّهُ، ہم اس کو جلائیں گے۔ ثُمَّ لَنَنسِفَنَّهُ فِي الْيَمِّ نَسْفًا، پھر ہم اس کی راکھ بکھیر دیں گے۔ إِنَّمَا إِلَٰهُكُمُ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ، دیکھو تمہارا الہ صرف اللہ ہے، جس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ وسع كل شيء علما، جس کا علم ہر چیز پر وسیع ہے، وہی اللہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اللہ کی نافرمانی کو دیکھ کر بے چین ہونا، یہ خوبی اور یہ صفت ہر مسلمان کے دل میں ہونی چاہیے۔ اللہ کی نافرمانیوں کو دیکھ کر مطمئن نہیں ہونا چاہیے، بے چین ہونا چاہیے۔ مقدور بھر کوشش جو ہم کر سکتے ہیں وہ کرنی چاہیے، مقدور بھر کوشش جتنی ہماری استطاعت ہے۔ اور اس لیے حضرات صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین اپنی استطاعت بھر کوشش کرتے تھے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ تشریف لا رہے تھے، تو راستے میں ایک جگہ زازان نامی آدمی گانا گا رہا تھا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ وہیں رک گئے۔ موقع ایسا تھا کہ اس آدمی کو تبلیغ نہیں کر سکتے تھے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، کسی سبب سے، کسی وجہ سے اس کو بغیر کسی واسطے کے کہہ نہیں سکتے تھے، کیا نہ جانے معاملہ ہوگا۔ اپنی ایک جگہ پہ رک گئے اور وہیں سے مڑ گئے، اور یہ کہتے ہوئے مڑ گئے کہ یہ اگر قرآن پڑھتا تو کتنا اچھا ہوتا۔ اب دل سے اندر سے نکلی ہوئی بات تھی۔ زازان نے اپنا گانا روک دیا اور پوچھا کہ یہ آدمی کون تھے؟ لوگوں نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں۔ کہنے لگے کیا کہہ کر گئے ہیں؟ کہنے لگے یہ کہہ کر گئے ہیں کہ اگر قرآن پڑھتا تو کتنا اچھا ہوتا۔ تو فوراً وہیں اپنی بانسری باجا توڑا اور توبہ کی، اور زازان عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگردوں میں ہو گئے۔ کئی ایسے مواقع ہوتے ہیں کہ جہاں انسان نہیں کہہ سکتا، اولاد ناراض ہو جاتی ہے۔ ہم امریکہ میں ایک جگہ میں ہم ایک صاحب ملنے آئے، کہنے لگے میری اولاد نماز نہیں پڑھتی، آپ میرے بچوں سے کسی طرح ملیں ضرور، لیکن میری موجودگی میں ملاقات نہ ہو، اس لیے کہ میری اولاد نے مجھے کہا ہے اگر تو نے اب ہمیں نماز کے لیے کہا تو ہم تجھے گھر سے نکال دیں گے، اس لیے آپ میرے بچوں سے مل لیں اور ان سے بات کر لیں۔ کہ کئی ایسے مواقع ہوتے ہیں انسان اپنی اولاد سے کہنے سے اولاد کو کہنے سے مجبور ہو جاتا ہے، نہیں کہہ پاتا، گھر کے اندر کوئی چیز غلط ہو رہی ہو جس کو نہیں روک پاتا، تو جناب یہ دعا مانگنا نہ چھوڑے، دل کی حرقت اور جلن باقی رہنی چاہیے۔ انشاءاللہ کبھی اس کے منہ سے ایک ایسا جملہ ضرور نکلے گا، اللہ جل شانہ مخاطب کو ہدایت دے دیں گے۔ اس لیے پیچھے نہیں ہٹنا اور برائی کو دیکھ کر اس کو چھوڑ نہیں دینا۔ دل کے اندر حرقت، جلن اور ایک اللہ سے دعا کی کیفیت ہو، یا اللہ کس طرح میں کوشش کروں، کیسے کہوں، کس طرح میں ان سے بات کروں کہ اللہ ان کو ہدایت دے دے۔ انشاءاللہ چھوٹے سے جملے اور سادہ سے جملے ہدایت کا ذریعہ بن جائیں گے۔ اس کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔